حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرد مومن ہمیشہ حج اور قبر رسول کی زیارت کے لیے مدینے آتا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ مولائے کونین جناب علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ضرور حاضری پیش کرتا، اور جب بھی وہ مدینے شہر میں آتا تھا تو اپنے شہر سے کچھ تحفے لاتا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک بار اس کی زوجہ نے کہا کہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ تم اپنے گھر سے تحفے اور سوغات جو لے جاتے ہو وہ امام کی خدمت میں بے شک پیش کرتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں امام تمہیں کچھ عطا نہیں کرتے ہیں۔ وہ بولا، ان کی خدمت گزاری میں یہ تحفے بہت چھوٹی چیز ہے، ارے وہ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، نبی کے نواسے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ نادم ہوئی اور چپ ہو گئی۔ جب دوسرے سال وہ انسان حج کرنے کے بعد مدینے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام سجاد یعنی امام علی زین العابدین علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے پر بلایا۔ اس نے امام کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب امام کھانا کھا چکے تو وہ جلدی سے امام کا ہاتھ دھلانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب وہ ہاتھ دھلانا چاہ رہا تھا تو امام سجاد نے اس سے کہا کہ تو میرا مہمان ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھ سے میں اپنا ہاتھ دھلواؤں؟ میں تو تیرے ساتھ حق مہمان نوازی بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ مولا، میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت کا ہاتھ دھلواؤں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو محبت سے یہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو کر، خدا کی قسم میں بھی تجھے ایسی چیز دکھاتا ہوں کہ جسے دیکھ کر تو راضی ہو جائے گا اور تیری آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں گی۔ یہ فرما کر امام ہاتھ دھونے لگے، یہاں تک کہ 1/3 تشت پانی سے بھر گیا۔ اس کے بعد امام نے کہا، اے شیخ، اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی، مولا پانی ہے۔ ارشاد کیا، پانی نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو دوبارہ اس نے نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ اس تشت میں اب پانی موجود نہیں ہے بلکہ سرخ یاقوت سے تشت بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا، پانی ڈالو۔ وہ پھر ہاتھ دھلانے لگا، یہاں تک کہ تشت ایک بار پھر 1/3 بھر گیا۔ پھر امام نے فرمایا، اے شیخ، اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا، مولا پانی ہے۔ امام نے کہا، پھر سے دیکھنا۔ اس نے پھر سے جو نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ اب وہ پانی پانی نہیں ہے بلکہ زمرد سبز بن چکا ہے۔ اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اس بار پھر جب پانی سے تشت بھر گیا تو امام نے فرمایا کہ تشت میں کیا ہے؟ اس نے اس بار پھر جواب دیا، مولا پانی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک سے دیکھو، پانی نہیں ہے بلکہ سفید موتی ہے۔ جب اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ اب وہ پانی پانی نہیں تھا بلکہ سفید موتی بن چکا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا اور مولا کے قدموں میں گر پڑا اور بوسے دینے لگا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے کہ ہم تجھے دے سکتے، بس یہ چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے اتنے ہدیے دیے ہیں، جو میری خدمت انجام دی ہے، اس کی عوض تو یہ سارے جواہرات اپنے ساتھ لے جا اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ کی خدمت میں پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ اس نے ہم پر اعتبار کیا ہے۔ اس مرد مومن کو امام علیہ السلام کے یہ جملے سن کر شرم آئی۔ اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، مولا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میری زوجہ جو میں آپ کی خدمت میں تحفے پیش کرتا ہوں یا جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اس کے بدلے عوض چاہتی ہے؟ امام سجاد مسکرائے اور کہا، بے شک ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ الغرض وہ جواہرات لے کر حضرت سے رخصت ہوا اور اپنی زوجہ سے جا کر تمام ماجرا بیان کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو قسم دی کہ اس دفعہ جب دوبارہ وہ حج پر جائے تو اسے بھی لے کر جائے۔ جب دوسرے سال وہ حج پر گیا تو اس نے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ حج کرنے کے بعد مدینے کا رخ کیا، لیکن مقدر کی مار راہ میں وہ عورت بیمار ہوئی اور اسی بیماری کے سبب مدینے کے قریب پہنچ کر مر گئی۔ اب وہ شخص روتا پیٹتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی زوجہ کی کیفیت کے بارے میں عرض۔ امام سجاد علیہ السلام اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی اور فرمایا، اے شخص، جا کہ خدا نے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا ہے۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر دیکھا کہ زوجہ صحیح و سالم بیٹھی ہے۔ اس انسان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیسے زندہ ہو گئی؟ تو زوجہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جب ملک الموت نے میری روح قبض کر لی اور چاہا کہ مجھے لے کر پرواز کرے کہ ناگاہ ایک بزرگوار شکل و شمائل کے ایک شخص حاضر ہوئے۔ جب ملک الموت نے ان حضرت کو دیکھا تو ملک الموت ان کے قدموں پر گر گئے اور ان کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ ان حضرت نے کہا، اے ملک الموت، ہماری خاطر اس مومنہ کی روح کو اس کے بدن میں واپس بھیج دو۔ بس جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا، میری روح کو پھر سے میرے بدن میں واپس کر دیا گیا۔ ان بزرگوار ہستی نے یہ کہا کہ یہ عورت میری زیارت کے قصد سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت زندہ ہو جائے اور اس کی عمر 30 برس اور آگے بڑھا دی جائے۔ اس کے بعد میں نے پایا کہ میں زندہ ہوں۔ جب میری روح میرے جسم میں داخل ہو گئی، میں نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے پیروں کو چوما اور آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ جب اس شخص نے یہ ساری داستان سنی، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور فوراً امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس عورت کی نگاہ جیسے ہی امام کے چہرے مبارک پہ پڑی، وہ چیخ کر بولی،
वल्लाह यही मेरे सैयद और मौला है, इन्हीं की दुआ की बरकत से तो मैं जिंदा हुई हूँ, इन्हीं ने मलकुल मौत से मुझे निजात दिलाई। रवायत में है कि जब तक वो दोनों मियाँ बीवी जिंदा रहे, हयात रहे, तब तक इमाम सज्जाद की खिदमत में अपनी बाकी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन्होंने गुजारी। मोमिनीन, जिसके हाथ और पाँव मलकुल मौत चूमे, हजार अफसोस की बात है, हजार हैफ है कि उन्हीं हाथों में हथकड़ियां हों, उन्हीं पाँव में बेड़ियां पहनाई जाएं। जिन बुजुर्गवारों की फरिश्ते इताअत करें, उन्हीं की उम्मत उनसे यूं फिर जाए कि बाप भाइयों को भूखा प्यासा कत्ल करे, माँ बहनों को तुर्क और रूम की कनीजों की तरह कैद करके शहर के बाजारों में फिराए।